اب آپ کے سامنے مکالمہ ہوگا کہ تقریر کرنے سے کیا فائدہ، اور تقریر میں اگر کسی نے کوتاہی اور سستی کی تو اس کا کیا نقصان آگے چل کر ہوگا، اس کو ایک ڈرامے کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وعلیکم السلام شفیق بھائی، خیریت سے؟ کیا بات ہے شفیق بھائی؟ یار آج جمعرات ہے، آج کچھ نیا ہونا چاہیے یار۔ ہاں یار، بہت دن ہو گئے، کوئی نئی ڈش کھانے کو نہیں ملی، بہت جی چاہ رہا ہے۔ مدرسے کی بریانی تو ہر جمعہ کھاتے رہتے ہیں، آج کچھ ایسا ہونا چاہیے جس کو کھا کر مزہ آ جائے۔ لیکن یار میرے کو تو صرف بریانی اور کشتا بنانے کے لیے آتا ہے۔ کیا ہوا، میں بناتا ہوں، تم بس میرا ساتھ دینا۔ تمہیں اور بھی آئٹم بنانے آتے ہیں؟ میں بہت سارے نئے نئے آئٹم بناتا ہوں، قورمہ پوری، کلیجی، پایا، چکن تندوری، چکن فرائی، آلو قیمہ، بہت سارے آئٹم بناتا ہوں۔ ارے یار اس کو تو دیکھو، یہ تو رٹے جا رہا ہے، رٹے جا رہا ہے۔ ہاں یار، اس کا تو ہر جمعہ اس کا یہی کام ہوتا ہے، بے وقوفوں کی طرف لڑتے رہتا ہے۔ ارے یار تم کیا کر رہے ہو؟ آج جمعرات ہے، آج موج مستی کا دن ہے اور تم تقریرات کر رہے ہو؟ نہیں یار تم جاؤ، مجھے ابھی تقریر یاد نہیں ہے۔ چھوڑو یار، چلو چلتے ہیں، کوئی اچھا سا کھانا بناتے ہیں اور مزے کرتے ہیں۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، اب میں نئی عمارت کے کمرے میں جا کر یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرنے نہیں دو گے۔ تقریر وغیرہ چھوڑ دے یار، اتنا اچھا کھانا بنانے جا رہے ہیں، اگر تم نہیں آؤ گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ سنو یار، کہاں جا رہے ہو؟ صرف اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، بلا وجہ صرف اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اگر اسی وقت کو اپنی صلاحیت بنانے میں لگاؤ گے اور استعداد کی طرف توجہ کرو گے تو تمہاری صلاحیت نکھر جائے گی اور اچھے نمبرات آئیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، صرف درسیات پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ فراغت کے بعد ہمارے اوپر دوسروں تک دین کی باتیں پہنچانے کی ذمہ داری آنے والی ہے، اور اس ذمہ داری کا فریضہ اسی وقت صحیح معنوں میں ادا کیا جا سکتا ہے جب ہم انجمن سے جڑ کر اپنے خوب محنت کریں اور اپنے نمبرات کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ اور سنیے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، صرف درسیات پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ فراغت کے بعد ہمارے اوپر دوسروں تک دین کی باتیں پہنچانے کی ذمہ داری آنے والی ہے، اس ذمہ داری کا فریضہ اسی وقت صحیح معنوں میں ادا کیا جا سکتا ہے جب ہم انجمن میں لگ کر خوب محنت کریں اور اپنی تقریری صلاحیت میں نکھار پیدا کریں۔ اور آپ کو میں بتلا رہا ہوں، ایک آدمی میں اگر اچھی صلاحیت ہے لیکن اس کو تقریر کرنی نہیں آتی تو عوام الناس اس کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ جبکہ ایسا بہت دیکھا گیا ہے کہ ایک مولوی کی صلاحیت نہیں ہوتی لیکن اس کو تقریر کرنی آتی ہے تو عوام الناس اس کی باتیں ماننے کے اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، اور نہ بھی لگی رہی تو فائدے سے خالی نہیں۔ آج امت میں اس قدر بے دینی پھیلتی جا رہی ہے کہ ایک آدمی زندگی کے آخری دہلیز پر پہنچا ہوا ہے لیکن کلمہ یاد نہیں، اور کتنے مسلمان بچے اسکولوں اور کالجوں کے غیر مسلمانہ ماحول میں اسلام سے متنفر ہو کر مرتد ہو رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے ان کو اپنی تقریری و تحریر کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کی تو آنے والے دنوں میں امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ صرف نام کا مسلمان رہ جائے گا۔ ہاں یار، بات تو تمہاری ٹھیک لگ رہی ہے۔ ہاں یار، کوتاہی تو ہم سے ہوتی رہتی ہے، لیکن یار ہر جمعرات کو خارجی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور بہت سارے جمعرات کو کام بھی اور ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں کو ملاقات کرنی بھی ہوتی ہے، اور دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، دوست و احباب اور رشتہ داروں سے بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ پڑھائی میں مصروفیت کی وجہ سے ان کو ملاقات کرنا نہیں جا رہے ہیں تو کم از کم فون سے ہی بات کر لیتے ہیں، ورنہ تو ہماری طرف سے قطع رحمی لازم آئے گی۔ اور میں بھی جمعرات کو بہت سارے کام کرتا ہوں، ہفتے میں ایک دن چھٹی ملتی ہے تو اس میں بھی ہم انجمن چلے جائیں گے تو پورے ہفتے کام کیسے چلے گا؟ آپ لوگوں کی باتیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے جو انجمن میں جانے سے فوت ہو جائے۔ انجمن تو صرف 1 گھنٹہ ہوتی ہے، اسی کے ساتھ مدرسہ حاضہ کا ہم پر احسان ہے کہ خارجی وقت کے علاوہ مدرسے کے وقت ہی میں ہم پر محنت کرائی جاتی ہے۔ نیز جمعہ کا پورا دن مطالعہ کرنے، فون سے بات کرنے، ذہن فریش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ہاں ایک بات اور ہے، بڑے بڑے اساتذہ سے سنا گیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن چھٹی اس وجہ سے ملتی ہے کہ تاکہ ذہن فریش کر لے، اس دن میں ہم انجمن میں چلے جائیں گے تو دماغ کی دھجیاں اڑ جائے گی۔
دیکھیے بھائی، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے ابھی تقریر یاد کرنی ہے اور اس کے بعد انجمن میں بھی جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ آج بروز جمعرات بعد نماز عشاء آپ کے مشہور و معروف شہر مالک پور میں ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں ملک کے مشہور و معروف مقررین تشریف لا رہے ہیں۔ لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلسے میں شرکت فرما کر مقررین کے بیان سے مستفید ہوں۔ آپ تمام حضرات کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ آج بروز جمعرات بعد نماز عشاء آپ کے مشہور و معروف شہر مالک پور میں ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں ملک کے مشہور و معروف مقررین تشریف لا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلسے میں شرکت فرما کر مقررین کے بیان سے مستفید ہوں۔ مدرسہ دارالعلوم محمدیہ کا راستہ کون سا ہے؟ آپ جلسے میں جا رہے ہیں، آئیے ادھر ہی اب جلسہ۔ محترم حضرات، قلت وقت دامن گیر ہے اور کافی وقت گزر چکا ہے، اس لیے میں بلا تحمید و تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت آئے اور اپنے مؤثر خطاب کے ذریعے ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ برادران اسلام، ایمان بالآخرہ اسلامی عقیدے کا ایک بنیادی جز ہے۔ آخرت کا انکار، حشر و نشر کا انکار، جزا و سزا کا انکار، بعث بعد الممات کا انکار کفر ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا واقع ہونا، رب العالمین کے دربار میں پیش ہونا، بعث بعد الممات کا انکار اور اپنے اعمال صالحہ کا حساب دینا، میزان عمل اور پرصراط جنت و دوزخ پر ایمان ضروری ہے۔ قرآن پاک اور احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار آخرت کے دن سے ڈرایا گیا ہے اور آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مومنین کے لیے بشارت و خوشخبری اور کفار و مشرکین کے لیے جگہ بجگہ وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سوچو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ مومنین کو ترغیب دی گئی ہے کہ قیامت کا دن بہت عظیم ہوگا، بڑا خوفناک ہوگا، دہشتناک ہوگا۔ وہاں نہ والدین کام آئیں گے، نہ مال اولاد کام آئیں گے، نہ دوست و احباب کام آئیں گے، نہ خیش و اقارب کام آئیں گے۔ وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اگر کام آئیں گے تو تمہارے اعمال صالحہ کام آئیں گے، اللہ کا خوف کام آئے گا، صلاح و تقوی کام آئیں گے۔ ارشاد ربانی ہے: لا تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ ہرگز کام نہیں آئیں گے تمہارے رشتہ دار اور کنبے، اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ وہ فیصلہ کرے گا تم میں، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ حضرت مولانا سعد صاحب کا۔ خطابت کی اس مبارک گھڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حضرت مولانا توصیف صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. یوں تو ہر دور میں مبعوث کیے جانے والے پیغمبر اور رسول کے متبعین نے اپنی نبی سے محبت کی ہے، مگر تاجداری خیر الامم کی جانثاروں کی جانثاری کی مثال پوری تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی. جس شخص نے رسول وفا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے رگو ریشے میں حضور کی محبت اس طرح پیوست ہو جایا کرتی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو چھین نہیں سکتی تھی. ایک ادنا سے ادنا صحابی یا پیغمبر جس کا حضور سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، حضور سے کوئی رشتہ داری نہیں، حضور سے کوئی قرابت نہیں، لیکن جب ایمان لے آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتا تو حضور کا اس طرح دیوانہ بن جاتا. وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہو، سرکس کرنے کھڑے ہو. دراصل ہم ابھی نئے پاری ہوئے نا، اس لیے بولنے میں ذرا دقت آ رہی ہے. ابھی ہم مولانا صاحب کتنے اچھی تقریر کر رہے تھے، تبھی ہم سوچ رہے تھے کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو ضرور مولوی بنائیں گے، لیکن تم کو کچھ تقریر کرنے ہی نہیں آ رہی ہے. جب پڑھے لکھے ہو تب کیوں تقریر بول نہیں پا رہے ہو؟ پڑھائی کر رہے تھے یا مونگ پھلی بیچ رہے تھے؟ نہیں، ہم نے پڑھائی تو بہت اچھے سیکھی ہے. میزان، قافیہ، مالا بد میں کلیمہ، گلستہ، پوستہ، نورانی قاعدہ سب زبانی یاد ہے. مولوی صاحب کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو؟ ایسے جبا کبا پہن کے چلے آئے ہو. عجیب مولانا ہے، 8-10 سال پڑھائی کے باوجود تقریر بول نہیں پا رہے ہیں. مولانا صاحب پھر آپ نے مدرسے میں کیا پڑھا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم. خیریت سے؟ ٹھیک ہے سفیان بھائی، میں پھر ذرا تھوڑی دیر کے بعد فون کرتا ہوں. اور سنائے کیا بات ہے؟ کیا بتاؤں یار، بڑی بدنامی ہو گئی، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور آپ یہاں کیسے؟ تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، حالانکہ بہت مطالعہ کیا تھا. جب سٹیج پر گیا تو سارا مضمون ہی ذہن سے اڑ گیا. اچھا یار، اسی وجہ سے میں گزشتہ سال میں تم سے کہہ رہا تھا کہ انجمن میں جایا کرو، لیکن تم مانتے ہی نہیں تھے. یہ انجمن کون سی چیز ہے؟ دیکھیے، مدارس میں ہفتے میں ایک دن تقریر سیکھنے کی مشق کرائی جاتی ہے، جس کے ذریعے طلباء کے اندر زبان و بیان کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے جو تقریر سیکھی ہے وہ انجمن سے ہی سیکھی ہے. اب تو انجمن میں بڑی فیس لگتی ہوگی. نہیں، کوئی فیس نہیں ہے، انجمن کی ساری سرگرمیاں مفت ہوتی ہیں. اس کے باوجود تم انجمن سے کیوں نہیں جڑ گئے؟ ہاں یار، مجھے اس کا نقصان نظر آ رہا ہے. ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، اب بھی آپ اسی سال فارغ ہوئے ہیں. رمضان گزر جانے دو، اس کے بعد دارالعلوم محمدیہ جا کر درسیات کے شعبے میں داخلہ لیجیے اور انجمن سے جڑ کر خوب محنت کیجیے. انشاءاللہ ایک دن ہوا آئے گا جب آپ خوب اچھی تقریر کرنے لگ جائیں گے. تقریر سیکھنا اس قدر ضروری ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے. اگر آپ کو تقریر کرنی آتی ہے تو آپ اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں کو مسحور کر سکتے ہیں اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے آدمی کو اپنی زبان و بیان سے سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمرے کے سفر پر تشریف لے جا رہی تھی. راستے میں کسی قافلے نے کسی منزل پر پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سواری پر سوار ہونے کی حالت میں لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا. ان میں سے ایک نوجوان کہہ رہا تھا، میں تم سے پوچھتا ہوں، ایو اخین کان انفع لاخیہ فی الدنیا، یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے؟ تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں کہ بھائیوں نے بھائیوں کی ترقی کی اور ان کی تربیت کی اور ان کے معاشی استحکام کا انتظام کیا. سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں مختلف باتیں آئیں، لیکن سوال کرنے والے نے ہر ایک جواب کو رد کر دیا. تو لوگوں نے اسے درخواست کی کہ تم ہی بتاؤ. تو اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جتنا بڑا نفع اس دنیا میں پہنچایا ہے، اتنا بڑا نفع کسی بھائی نے اپنے بھائی کو اس دنیا میں نہیں پہنچایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر بھیج دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی.
لیکن کیا آپ کو معلوم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملنے کے اسباب نہ تھے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی؟ صرف اس وجہ سے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو تقریر کرنی آتی تھی. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا کہ اللہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، چنانچہ اس کو بھی میرے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں نبی بنا کر بھیج دیا. لیکن آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی آپ کے پاس بہت وقت ہے. جائیے دارالمحمدیہ میں داخلہ لیجیے اور انجمن سے جڑ کر خوب محنت کیجیے اور تقریر میں حصہ لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب عطا فرمائے. دیکھیے یہ حضرت ضرور انجمن میں جاتے رہے ہوں گے تب اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں. حضرت مجھے بتائیے کہ اب تقریر کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی آپ اسی سال فارغ ہوئے ہیں. رمضان گزر جانے دو، اس کے بعد دارالمحمدیہ جا کر درسیات کے شعبے میں داخلہ لیجیے اور انجمن سے جڑ کر خوب محنت کیجیے. جزاک اللہ. آمین. اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم.